من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ حمد و صلاۃ پر مشتمل مختصر ترین خطبہ کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام معزز و محترم سامعین کرام، عزیزان گرامی قدر، آج رمضان المبارک کا 11واں روزہ ہے اور جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی ہے وہ اسی روزے کے متعلق ہی ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی والے بن جاؤ۔ یہ ہے اس آیہ کریمہ کا لفظی ترجمہ، جس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ روزہ ہم پر صرف فرض نہیں ہے بلکہ سابقہ امتوں پر بھی فرض تھا، اور یہ ایک دیرینہ عبادت ہے اور ایک دائمی عبادت ہے جو پہلے سے چلی آ رہی ہے اور قیامت تک کے لیے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہے، آپ کی رسالت، آپ کی نبوت ہے، تو قیامت تک رہے گی۔ اللہ رب العزت نے یہاں فرمایا کہ روزہ تم پر فرض اس وجہ سے کیا گیا ہے تاکہ تم تقوی والے بن جاؤ، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ یہ کہ روزے کا مقصد ہے اللہ رب العزت نے جو فرمایا ہے۔ روزہ صبح سے لے کر شام تک، سحری سے لے کر افطاری تک بھوکا پیاسا رہنے کا نام ہے، اور عمل زوجیت سے دور رہنے کا نام ہے۔ کیا وجہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے بندوں پر صبح سے لے کر شام تک بھوک اور پیاس، اللہ رب العزت نے اس تمام چیز کو، کھانے پینے کی چیزوں کو چھوڑنے کا حکم دیا ہے، اور اللہ کی ذات وہ ہے کہ جو اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت کرتا ہے، تو وہ ذات جو ماں سے بھی 70 گنا زیادہ محبت کرتی ہے، تو کیا یہی مقصد ہے کہ ہم صبح سے لے کر شام تک بھوکے پیاسے رہ جائیں؟ تو رب کائنات نے اس کا جواب دیا ہے، جس کو آج میں صرف قرآن مجید سے آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ ماں اپنی اولاد سے کتنا محبت کرتی ہے۔ ماں اگر اولاد جو ہے اس کو کوئی
تکلیف ہو جائے، رونا شروع کر دے، تو حتی الامکان والدہ کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ وہ اپنے اولاد کو، بیٹا کو، بیٹی کو وہ کبھی تکلیف نہیں ہونے دیتی۔ ایک صحابی کا واقعہ ہے کہ وہ جا رہے تھے مسجد نبوی کی طرف، اور راستے میں ایک چڑیا کے بچے پڑے تھے۔ تو یہ قریب جب گئے تو چڑیا نے اس انسان کا ڈر، خوف محسوس نہیں کیا، بلکہ وہ آ کر بچوں کے اوپر بیٹھ گئی، اور صحابی نے بچوں سمیت اس کی ماں کو، اس چڑیا کو پکڑ لیا، حضور کی بارگاہ میں لے گئے۔ عرض کی یا رسول اللہ یہ معاملہ ہے، دیکھیں یہ ماں ہے تو اپنے بچوں سے کتنا محبت کر رہی ہے، بس قریب گزرنے کی دیر تھی، اس کو خوف ہوا کہ کہیں میرے بچوں کو تکلیف نہ پہنچے، تو وہ اپنے بچوں کے پاس آ گئے۔ تو اس مقام پر میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے غلام، تو اس پر تعجب کرتا ہے، تیرا رب تجھ سے یا اپنی مخلوق سے، انسانوں سے، اس سے 70 گنا زیادہ محبت کرتا ہے۔ تو صاف ظاہر ہے وہ جب 70 گنا زیادہ محبت کرتا ہے تو روزہ ہم پر فرض کر دیا، تو اللہ رب العزت نے معاذاللہ کوئی ہم پر بھوک اور پیاس کو مسلط نہیں کیا ہماری تکلیف کی خاطر، بلکہ یہ ہمارے بھلے کی خاطر ہے، اور وہ بھلے، وہ فائدے روزے کے کئی ہیں، اس میں سے ایک فائدہ جو قرآن نے بیان کیا ہے، بس اسی پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ قرآن نے بیان کیا کہ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، اور آج ہم قرآن سے، اور صرف قرآن سے ہم متقین کو جانیں گے کہ متقین کسے کہتے ہیں۔ تو متقین کی دو مقام پر تفصیل کے ساتھ گفتگو ہوئی ہے کہ متقین کون ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان، بلکہ بعض کتابوں میں آیا کہ وہ حدیث پاک نہیں ہے، بلکہ وہ شیخ عبد القادر جیلانی کا قول ہے، اور اتنا عظیم قول ہے، سنیں کہ آپ فرماتے ہیں کہ غنیۃ الطالبین میں ہے، آپ کا قول ہے، یہ حدیث مبارکہ ہے، لیکن غنیۃ الطالبین آپ کی کتاب ہے۔ فرمایا تقویٰ یہ ہے کہ تیرے رب نے تجھے جہاں سے منع کیا ہے وہ تجھے اس مقام پر نہ دیکھے، یہ تقویٰ ہے۔ جس مقام سے تیرے رب نے منع کیا ہے وہ تجھے اس مقام پر نہیں دیکھنا چاہتا، اور جس مقام کا تمہیں حکم دیا ہے اس مقام پر وہ دیکھنا چاہتا ہے۔ بس جو حکم دیا وہاں تجھے دیکھنا چاہتا ہے، وہ کام تجھ میں دیکھنا چاہتا ہے، اور جس چیز سے منع کیا، وہاں جس مقام سے منع کیا، جن چیزوں سے منع کیا، وہ وہاں تجھے نہیں دیکھنا چاہتا، اسی کا نام تقویٰ ہے۔ اب چونکہ میں نے کہا کہ قرآن مجید سے آج ہماری گفتگو ہوگی کہ تقویٰ کسے کہتے ہیں، تو سب سے پہلے تقویٰ کا مفہوم آیا ہے سورہ بقرہ کی ابتدا میں۔ اللہ رب العزت نے جو فرمایا کہ اے لوگوں تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم تقویٰ والے بن جاؤ۔ تو آج ہم نے جاننا ہے کہ تقویٰ کسے کہتے ہیں۔ تو رب کائنات نے اس کا ذکر پہلے مقام پر کیا سورہ بقرہ میں، ارشاد فرمایا الف لام میم، حروف مقطعات ہیں جس کا معنی اللہ اور اس کا رسول جانتا ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ،
یہ وہ کتاب ہے جس میں شک کی گنجائش نہیں ہے، جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ھدی للمتقین، یہ ہدایت ہے تقوی والوں کے لیے۔ اب رب کائنات نے یہاں متقین کا لفظ فرما کر خود متقین کی اللہ رب العزت نے تشریح کی ہے، اور تفسیر کے اندر اگر قرآن خود اپنی تفسیر کر دے تو اس سے بڑی تفسیر اور کوئی نہیں ہوتی۔ یعنی اللہ رب العزت خود تفسیر فرما رہا ہے کہ تقوی کیا ہے۔ فرمایا ھدی للمتقین، یہ قرآن یہ متقین کے لیے ہدایت ہے۔ اب اللہ رب العزت نے فرمایا کہ متقین کون ہیں، تو فرمایا پہلی بات الذین یؤمنون بالغیب، وہ جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ ادھر روزہ سکھا رہا ہے کہ روزہ تم پر اس وجہ سے فرض کیا گیا تاکہ تم متقی بن جاؤ، اور ادھر متقین کی پہلی علامت یہ آ رہی ہے کہ الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ اب یہ روزہ ہمیں تقوی سکھا رہا ہے۔ صبح سے لے کر شام تک بندہ بھوکا پیاسا رہتا ہے، عصر کا ٹائم ہوتا ہے، اس کے قریب کا ٹائم ظہر کے بعد، گرمی کے روزے ہوں تو پیاس ستاتی ہے، بھوک لگتی ہے، لیکن وہ بندہ نہ کھانا کھاتا ہے، نہ پانی پیتا ہے، نہ عمل زوجیت اپنی منکوحہ کے ساتھ استوار کرتا ہے۔ وجہ کیا ہے کہ اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے، اللہ رب العزت کے اس حکم کو ماننے کے لیے وہ ان تمام چیزوں کو چھوڑے جا رہا ہے۔ کوئی اسے دیکھ نہیں رہا، گھر کے اندر ہے، کوئی نہیں دیکھ رہا، لیکن پھر بھی وہ نہ کھانے کی طرف دیکھتا ہے، نہ پینے کی طرف دیکھتا ہے، تنہا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ جس ذات کی فرما برداری میں کر رہا ہوں، جس نے مجھے حکم دیا ہے، اگر کوئی اور دیکھے نہ دیکھے وہ ذات تو مجھے دیکھ رہی ہے۔ تو تقوی کا پہلا جو سبق دیا گیا وہ یہ ہے کہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ روزہ ایک سر کا نام ہے، ایک پوشیدہ عبادت ہے کہ بندہ کو کچھ دوسروں کو علم نہیں، اگر چاہے تو کہیں اور جگہ کھا پی لے، لوگوں کے چھپ کر کھا پی لے، لیکن وہ بندہ خدا جانتا ہے کہ میں ہر انسان سے تو چھپ سکتا ہوں، لیکن جو میرا مالک اور خالق ہے وہ ذات ہے کہ اس سے میں چھپ نہیں سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالی کی اس صفت کو جان کر وہ نہ کبھی کھاتا ہے نہ پیتا ہے۔ اور روزہ تو آیا 1 مہینے کے لیے، لیکن فرمایا کہ وہ تمہیں تقوی دینے کے لیے آیا ہے۔ تو گویا کہ یہ روزہ اس کے اندر صبح سے لے کر شام تک اللہ رب العزت کی رضا کی خاطر کھانا پینا چھوڑ دینا، اس لیے کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ تو یہ ایک روزہ مشق کرا رہا ہے، رمضان یہ بتا رہا ہے اے روزے دار میں تو آیا ہوں چلا جاؤں گا، لیکن جب تیرا اس روزے کے اندر یہ وتیرہ طریقہ بن گیا ہے کہ اگر چھپ کر کھاؤں چھپ کر پیوں تو اللہ دیکھتا ہے، تو 11 مہینوں کے اندر بھی تیرا وہی وتیرہ طریقہ ہونا چاہیے۔ جو بھی تو کام کرے، جب بھی کوئی کام کرے، یہی وتیرہ ہونا چاہیے کہ کوئی اور دیکھے نہ دیکھے، لیکن اللہ رب العزت کی ذات تو دیکھ رہی ہے۔
یوسف علیہ السلام کو زلیخا نے دعوت گناہ دی، وہ آپ کو اپنے محل میں لے گئی، پہلے دروازے کو بند کیا، دوسرے دروازے کو بند کیا، ساتوں کمرے اندر سب کو مقفل کر کے، سب کو تالے لگا کر دعوت گناہ دیتی ہے اور کہتی ہے کہ یوسف اب ہم اس مقام پر ہیں کہ ہمیں کوئی نہیں دیکھ رہا۔ اللہ کا نبی فرماتا ہے کہ یہاں کوئی دیکھے نہ دیکھے لیکن میرا رب تو یہاں بھی دیکھ رہا ہے۔ میں اپنے رب کی پناہ مانگتا ہوں اس گناہ سے۔ تو عزیزان گرامی قدر، جب یہ وتیرہ اور طریقہ یہی بن جائے کہ اللہ دیکھ رہا ہے تو پھر چاہے رمضان چلا جائے، روزہ نہ بھی ہو، ہر کام کے اندر بندہ جو ہے وہ سوچتا ہے کہ میں یہ جو گناہ کر رہا ہوں کوئی اور دیکھے نہ دیکھے میرا رب تو دیکھ رہا ہے۔ اللہ کی عزت کی قسم، یہ صفت جو متقین کی پہلی بتائی گئی، اگر اسی صفت پر ہم گامزن ہو جائیں، اسی پر عمل پیرا ہو جائیں تو معاشرے کے اندر سکون آ جائے گا، معاشرے کے اندر سکون آ جائے گا۔ یہ زناکاری کے اڈے اور چھپ چھپ کر گناہ کرنا، جب یہ تصور ذہن کے اندر جم جائے کہ جو گناہ کر رہا ہوں اور کوئی دیکھے نہ دیکھے میرا رب تو دیکھ رہا ہے۔ اگر کوئی پیٹرول پمپ پر پیٹرول فروخت کرنے والے اگر اس تصور دل کے اندر آ جائے کہ پیمانے کے اندر جو تبدیلی کر دی ہے، یہ لیٹر کو جو پونا بنا دیا ہے، کوئی دیکھے نہ دیکھے میرا رب تو دیکھ رہا ہے۔ ایک کرسی پر برجمان ایک افسر جب کسی سے رشوت لیتا ہے، جب یہ تصور ذہن کے اندر آ جائے کوئی دیکھے نہ دیکھے میرا رب تو دیکھ رہا ہے۔ جب ایک انسان ایک دکان پر ترازو کے ساتھ سامان کو تولنے والا، جب وہ دل کے اندر یہ تصور جما لے کہ کوئی دیکھے نہ دیکھے لیکن میرا رب تو دیکھ رہا ہے۔ ارے ہزارہا گناہ جو ہم لوگوں سے چھپے کرتے پھرتے ہیں، لیکن جب تصور دل کے اندر یہ آ جائے کہ لوگوں سے تو چھپ کر کرتے ہیں لیکن ایک وہ ذات ہے جس سے کبھی نہیں چھپا جا سکتا، اور اس ذات کی وجہ سے سارے گناہ چھوڑے جا سکتے ہیں۔ تو عزیزان گرامی قدر، رب کائنات نے ہم پر روزہ اس وجہ سے فرض کیا تاکہ تم متقی بن جاؤ، اور قرآن نے پہلی صفت بیان یہ کی ہے کہ الذین یؤمنون بالغیب، وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں، کوئی اور دیکھے نہ دیکھے رب دیکھ رہا ہے۔ دوسری صفت اس میں ہے متقین کی، یقیمون الصلاۃ، وہ نماز قائم کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں۔ پہلی صفت آ گئی اللہ کو بغیر دیکھے ماننا، وہ ایمان مجمل ہو یا ایمان مفصل، اللہ تبارک و تعالیٰ کو بغیر ان کی صفات بغیر دیکھے ماننا۔ اور دوسرا کیا کہ وہ یقیمون الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں۔ اب یہاں پر بھی دیکھیں کہ روزے کے اندر جو ہے ہماری مسجدوں کے اندر نمازیوں کی تعداد زیادہ ہو جاتی ہے۔ وہ جو ایک صف بنتی تھی، 2 صفیں بنتی تھی، اب ماشاءاللہ وہ مغرب کے اندر تو وہ آخر تک باہر تک ایک صف بن جاتی ہے۔ تو جب ہمارا یہ تصور بن گیا کہ ہم روزے دار ہیں اور نماز پڑھنی ہے، تو روزہ حکم یہ دے رہا ہے، اللہ فرما رہا ہے کہ روزہ تم پر اس وجہ سے فرض کیا گیا لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی والے بن جاؤ۔ اور متقین کی دوسری علامت قرآن نے بیان کی کہ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں۔ تو جب رمضان چلا جائے، جب رمضان، یہ تو
چند دن ہیں گنتی کے، آیا ہے چلا جائے گا، اور یہ مہمان ہے اور یہ جاتا بھی بہت جلدی ہے۔ انتظار کر رہے تھے تو آج 11واں روزہ ہے۔ ایام معدودات، میں سوچنے لگتا تھا کہ قرآن نے یہ کیوں کہا کہ گنتی کے چند دن ہیں، یہ تو پورا مہینہ ہے، تو پورا مہینہ بھی تو کہا جا سکتا تھا، لیکن نہیں، اللہ نے فرمایا کہ گنتی کے چند دن ہیں۔ بس یہ آتا ہے، ادھر ہم گنتی شروع کرتے ہیں، بس گنتی شروع ہوتی ہے، یہ چلا جاتا ہے، لیکن آئے اور چلا جائے، اور وہ کولوں پر چلنے والے بیل کی طرح اس مہینے کے گزرنے کے بعد بھی ہم وہی ہوں، تو پھر تو فائدہ کوئی نہیں ہے نا۔ فائدہ تو یہ ہے کہ اس مہمان سے فائدہ اٹھایا جائے۔ یہ رب کائنات نے جو ہم پر رحمت بھرا مہینہ، برکتوں والا مہینہ، یہ ثواب اور حسنات سے بھرا ہوا مہینہ جو ہمارے پاس بھیجا ہے، ہمیں اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ جب ہم اس مہینے کے اندر نمازیں پڑھ رہے ہیں تو کیا خیال ہے دیگر 11 مہینوں کے اندر نمازیں ہم پر معاف ہیں؟ نہیں، دیگر 11 مہینوں کے اندر بھی اسی طرح فرض ہے جس طرح اس مہینے کے اندر فرض ہے۔ اور متقین کی علامت یہ بتائی گئی کہ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، وہ نماز کو قائم کرتے ہیں۔ آج کل وہ ہوٹلوں پر جاؤ نا تو دوست بیٹھے ہوتے ہیں اور گپے شپے لگا کر بھی ساری رات جاگ رہے ہو، ہاں سحری کر کے سوئیں گے۔ یہ شب بیداری نہیں ہو رہی کہ رات کو آپس میں گپے لگاؤ۔ اور آج کل تو اللہ معاف کرے، ہم جیسے مولویوں کی چند 5-6 آدمی بیٹھ جائیں تو ان کی گفتگو کے اندر بھی کبھی غیبت چغلی ہو جاتی ہے، ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ آپس میں کسی کی غیبت کر لی، کسی کی چغلی۔ ہماری محفلیں غیبت چغلی سے خالی نہیں ہیں، اور جب چغلی کوئی کھاتا ہے، غیبت کرتا ہے، غیبت سورہ حجرات کے اندر اللہ نے فرمایا جو غیبت کرتا ہے نا کسی مسلمان بھائی کی، گویا کہ اس نے اپنے سگے بھائی کا، سگے مردہ بھائی کا گوشت کھایا ہے۔ اب یہ ہماری محفلوں کے اندر، لیکن جہاں پر دنیا داری کی باتیں اور دیگر معاملات ہوتے رہے اور کہیں سحری کھا کر سوئیں گے، اور سحری کے بعد ایسے سوئے کہ ظہر بھی گئی، عصر بھی گئی، بس افطار کے ٹائم اٹھانا، اس روزے کا کیا فائدہ؟ وہ روزہ جس کے بارے رب کائنات نے فرمایا کہ روزہ تم پر اس وجہ سے فرض کیا گیا لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ اور متقین کی دوسری علامت فرمایا یقیمون الصلاۃ، متقین وہ ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں۔ تو لہذا نماز روزے کے اندر بھی ضروری ہے، روزے کے بعد بھی ضروری ہے، رمضان کے بعد بھی ضروری ہے، وہ ہم پر علیحدہ سے فرض ہے، لیکن یہ متقین کی دوسری علامت ہے۔ اور فرمایا تیسری علامت وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، فرمایا متقین کی تیسری علامت یہ ہے کہ وہ وَمِمَّا اصل میں ہے وَمِنْمَا رَزَقْنَاهُمْ، ہم نے جو انہیں رزق دیا ہے، يُنْفِقُونَ، اس سے خرچ کرتے ہیں۔ ہم نے جو رزق دیا انہیں ان سے خرچ کرتے ہیں۔ متقین کی تیسری علامت کہ متقین کون ہیں؟ فرمایا جو رزق ہم نے دیا اسے خرچ کرتے ہیں۔ تو لہذا یہ خرچ بھی رمضان میں زیادہ ہوتا ہے۔ ماشاءاللہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے استطاعت دی وہ رمضان کے ثواب کی نیت سے خرچ کرتے ہیں، اور خرچ کرنا چاہیے، اس لیے کہ جو کچھ خرچ کر رہے ہو وہ تمہارا نہیں۔ احسان تو تب ہو کسی کا پر کہ تمہارا ہو، اگر تمہارا ہوتا تو اللہ فرماتا کہ وہ خرچ کرتے ہیں جو ان کا رزق ہے، یہ نہیں فرمایا ہمارا رزق ہے، ہم نے دیا ہے۔ یہ بات غلط ہے کہ میں تو
اتنے سال غیر ملک میں رہا، اتنا کچھ کما کر آیا، اتنا پیسہ جمع، روپیہ پیسہ جمع کیا، یہ میری صلاحیت ہے کہ اتنا پیسہ میں نے کما لیا، یہ میری مقبولیت کی وجہ سے مجھے اتنا دھن دولت ملی ہے۔ ارے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ بڑے بڑے حسین و جمیل دیکھے جن کے پاس کچھ نہیں ہے، تن کے چن رہے ہیں۔ حسین و جمیل بچوں کو دیکھا جو کچرا جمع کر رہے ہیں، اور ایسی صورت والوں کو دیکھا جن کو رب کائنات نے کروڑوں دی ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ عطا بھی اللہ کی عطا ہے۔ اور رب کائنات نے فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، اس سے رب کائنات نے فرمایا کبھی اس زوم کے اندر نہ آ جانا، کبھی یہ تصور نہ کر لینا کہ میں جس کو دے رہا ہوں میرا ان پر احسان ہے۔ میں چاہتا تو غریبوں کو بھی امیر کر دیتا، اللہ علی کل شیء قدیر ہے، چاہتا تو ہر کسی کو برابر کر دیتا، لیکن کسی کو دے کر آزمایا، کسی کو نہ دے کر آزمایا۔ اے وہ انسان جنہیں ہم نے رزق دیا، مالا مال کیا، تو یہ ہمارا مال ہے، ہم نے عطا کیا ہے۔ تو فرمایا مما رزقناہم، ہمارے دیے ہوئے سے، ہمارے رزق سے وہ خرچ کرتے ہیں، ہمارے رزق سے خرچ کرتے ہیں جو ہم نے عطا کیا ہے۔ تو یہ بھی اگر نیت یہ ہوگی کہ اللہ کی عطا ہے، اللہ کا کرم ہے، اللہ نے دیا، تو اس کا ثواب علیحدہ سے ملے گا۔ اور اگر اپنا احسان جتلایا تو احسان جتلانے سے تو پچھلی نیکی ختم۔ نیکی کا ختم ہونا اس وجہ سے بھی ہوتا ہے کہ کسی پر نیکی کرو اور پھر نیکی کا اس احسان کا احسان جتلاؤ کہ دیکھو میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا تو ان پر۔ تو رب کائنات نے فرمایا کہ متقین کی تیسری علامت یہ ہے کہ مما رزقناہم ینفقون، جو ہم نے انہیں رزق دیا ہے ان میں سے خرچ کرتے ہیں۔ تو خرچ جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے ہے۔ چوتھی علامت رب کائنات نے ارشاد فرمائی کہ والذین یؤمنون بما انزل الیک، اے حبیب آپ پر جو نازل ہوا ہے، متقین وہ ہے، متقی وہ ہے کہ آپ پر جو نازل ہوا ہے اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کیا نازل ہوا؟ قرآن مجید، جس کی روزانہ آپ تراویح کی صورت میں آپ تلاوت سنتے ہیں، اور رمضان المبارک کا مقدس مہینہ ہے تو کئی گھروں کے اندر قرآن روزانہ کھلتے ہیں رمضان کی برکت سے، ورنہ سال بند رہتے ہیں۔ یہ وہ قرآن جس کو آج آپ سنتے اور پڑھتے ہیں، اس پر ایمان رکھنا یہ متقین کی چوتھی علامت ہے۔ اور فرمایا والذین یؤمنون بما انزل الیک، جو آپ پر نازل ہوا اور جو آپ سے پہلے نازل ہوا ان پر ایمان رکھتے ہیں۔ یعنی یہاں پر اگر میں اس کو تفصیل کے ساتھ یوں بیان کروں، ایک جملے کے اندر تفصیل مکمل آ جائے تو اس کا معنی یہ ہوگا کہ اے حبیب جو آپ کی ختم نبوت پر ایمان رکھتے ہیں، یعنی اگر حضور کے بعد بھی کسی کتاب نے آنا ہوتا، کتاب نازل ہوتی ہے اللہ کے نبی پر، اللہ کے رسول پر، اگر امام الانبیاء کے بعد کسی نے رسول بننا ہوتا تو رب کائنات کبھی یہ نہ فرماتا کہ اے حبیب جو آپ پر نازل کیا، جو آپ سے پہلے نازل ہوا، متقین کی علامت یہ ہے کہ ان پر ایمان رکھتے ہیں۔ تو رب کائنات یوں فرماتا کہ جو آپ پر نازل ہوا، جو آپ سے پہلے نازل ہوا، اور جو آپ کے بعد نازل ہوگا۔ حضور آئے تو سب یہی کہتے آئے نا، سارے انبیاء کرام یہی کہتے آئے۔ سابقہ کتابیں آج جس حالت کے اندر بھی ہیں، قرآن مجید کے اندر بھی سابقہ کتابوں کا تذکرہ، عیسیٰ علیہ السلام آخری نبی حضور سے پہلے، وہ بھی آئے کہ میں آیا ہوں لیکن میرے بعد احمد آنے والا ہے، میں احمد کا مبشر ہوں، ان کی بشارت دینے والا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی۔
لیکن حضور علیہ السلام نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، میں آخری نبی ہوں، میں نبوت کو ختم کرنے والا ہوں۔ تو رب کائنات نے گویا کہ متقین کی چوتھی صفت کو بیان کیا کہ متقین کی چوتھی صفت یہ ہے کہ وہ ختم نبوت پر ایمان رکھتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ تو لہذا ایمان رکھنا آقا علیہ السلام کی ختم نبوت پر یہ چوتھی علامت ہے متقین کی۔ اور فرمایا آخری اس مقام پر آخری متقین کی علامت وہ فرمایا کہ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، کہ وہ آخرت پر ایقان رکھتے ہیں، یقین رکھتے ہیں۔ یہ ماننے سے آگے ایک درجہ ہے، ایک ماننا ہوتا ہے نا، ایک ہوتا ہے کہ اس پر یقین رکھنا۔ فرمایا وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں، مرنے کے بعد جی اٹھنے پر یقین رکھتے ہیں، جی اٹھ کر معاشر کے اندر جمع ہونے پر یقین رکھتے ہیں، معاشر کے اندر ترازو لگائے جانے پر یقین رکھتے ہیں، اعمال کے تولے جانے پر یقین رکھتے ہیں، پھر اس اعمال کے بعد جنت و جہنم کے اندر جانے پر یقین رکھتے ہیں۔ اور جب مومن کو یہ یقین ہے کہ مرنا ہے اور مرنے کے بعد اٹھنا ہے، پھر اس کے بعد میزان لگنا ہے، میزان کے بعد جب اعمال کے حوالے سے فیصلہ ہوگا، جنت میں جانا ہے جہنم میں جانا ہے، تو پھر ایک مومن تصور کر سکتا ہے کہ میں ایسا عمل کروں جس سے اللہ ناراض ہو جائے۔ جب آخرت پر ایقان ہو جائے، جب آخرت پر یقین ہو جائے، تو مومن کی کیا تصور ہونا چاہیے؟ مومن کا کیا خود بخود جان بوجھ کر جب پرچہ تمہارے سامنے آؤٹ ہو گیا ہے، رب کائنات نے پہلے بتا دیا ہے کہ ایسا ایسا ہوگا، اس کے باوجود ہم خود بخود دوڑے چلے جہنم کی طرف، کہ ہماری عقل مندی ہے؟ یہ جو ہم کہتے ہیں کہ دیکھا جائے گا، ارے یہ دیکھا جانا ہمیں مار دے گیا ہے۔ کوئی بات نہیں، آج یہ کام کر لیتے ہیں، ابھی تو وقت پڑا ہے، کل توبہ کر لیں گے، ابھی تو ہم جوان ہیں، کون سے بوڑھے ہو گئے۔ ارے موت جوانی کو دیکھتی ہے؟ موت جوانی کو نہیں دیکھتی۔ 10 سال کا بچہ بھی فوت ہو جاتا ہے، 5 سال کا بھی فوت ہو جاتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ہم بوڑھے ہوں گے، ابھی 60 سال ہماری عمر ہوگی، اس کے بعد ہم جو ہے نا وہ نہ منہ میں دانت ہوں گے، پیٹ میں نہ آت ہوگی، کھانے پینے کے قابل نہیں۔ خیر ہے، اس وقت توبہ کر لیں گے، توبہ کے دروازے تو اللہ کی بارگاہ میں کھلے ہیں۔ ارے خبر ہے کہ موت کب آ جائے۔ آخرت پر یقین کا نام یہ ہے کہ بس سدھر جاؤ، یہ رب کائنات ہمیں حکم دے رہا ہے، سدھر جاؤ۔ آخرت پر یقین ہے تو آخرت میں تو یہ کچھ ہوگا، اٹھنا ہے، حساب کتاب دینا ہے، ترازو لگنا ہے، اعمال تولے جائیں گے، جنت جہنم میں جاؤ گے، تو یہ دیکھا جائے گا۔ یہ تو پھر قبر کے اندر چہرے دیکھ لیں گے، دیکھا جائے گا۔ موت آ گئی، قبر میں گئے، قبر نے ایک پسلیوں کو آپس میں یوں پیوست کر کے پسیٹ دیا۔ نکیرین آئے، سوال کیا، ناکام ہو گئے۔ ہماری مرنے کے بعد قبر جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا بن گئی۔ اب پتہ چلے گا کہ ہم کیا کہتے تھے، او خیر دیکھا جائے گا۔ تو دوستو، یہ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، یہ حصہ متقین کی جو علامت ہے، یہ 5ویں، یہ ہمیں حکم دے رہی ہے کہ ہر وقت موت کے لیے تیار رہو۔ اس مقام پر یہ 5 علامتیں بیان ہوئیں۔ اب کچھ علامتیں اور مقام پر بھی ہیں۔ رب کائنات نے فرمایا سورہ آل عمران، اللہ رب العزت نے اس مقام پر فرمایا کہ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ، اے لوگو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مغفرت کی طرف دوڑو، وجنہ، اور جنت کی طرف دوڑو، جنت کی طرف دوڑو۔ فرمایا جنت کیا ہے؟ ارضھا السماوات والارض، ارضھا، جنت کی چوڑائی،
ساتوں آسمان والارض، اور ساتوں زمین جتنا ہے، ساتوں آسمان اور ساتوں زمین۔ دنیا کا اسکالر ہے جس کو کہتے ہیں غامدی، جاوید غامدی، وہ کہتے ہیں جنت تو اس دنیا کے اندر ہے، اس زمین کے اوپر ہے۔ ارے قرآن فرما رہا ہے ارضھا السماوات والارض، اس جنت کا ارض جو ہے وہ چوڑائی ہے، وہ سماوات، ایک سما نہیں کہا، سماوات ساتوں آسمان، ارض عربی کے اندر بھی جمع ارضی آتا ہے، تو ساتوں زمین، ساتوں زمین اور ساتوں آسمان، یہ جنت کی چوڑائی ہے۔ فرمایا اس جنت کی طرف دوڑو، جنت کی طرف دوڑو۔ کس کے لیے تیار کی گئی ہے؟ اعدت للمتقین، تقوی والوں کے لیے تیار کی گئی ہے، متقین کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اب یہاں بھی رب کائنات نے متقین کی علامات کو بیان کیا، وقت چونکہ ختم ہو گیا ہے، اور یہاں پر مقام جو ہے وہ بڑا دلچسپ ہے۔ یہاں پر جو متقین کی علامت کو بیان کیا گیا، وہ جو پہلی علامتیں آپ نے سنی سورہ بقرہ کی، وہ سورہ بقرہ کی ابتدائی پہلی آیات کریمہ 5 علامات، ان کو جو سنا، اس مقام پر بھی 5 ہیں، اس مقام پر بھی ایک مشترکہ ہے اور 4 علیحدہ سے ہے ان کے علاوہ۔ تو یہ مقام بھی متقین کے لیے ایک دل کو ہلا دینے والا مضمون ہے، تو لہٰذا میں اسی پر اکتفا کر رہا ہوں، یہاں پر چھوڑ رہا ہوں۔ متقین کی وہ علامت جو سورہ آل عمران کے اندر رب کائنات نے فرمائی، انشاءاللہ اس کو اگلے جمعۃ المبارک پر بیان کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام پر رحم و کرم فرمائے۔